ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب کوئی دنیا میں جنم لیتا ہے اور جب دنیا سے کوئی جاتا ہے، موت آتی ہے، تو اس جنم لینے اور مر جانے والے پر حساب قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس عارضی زندگی میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر اس سے حساب لیا جاتا ہے۔ تھوڑی زندگی ہے تب حساب لیا جاتا ہے، لمبی زندگی ہے تب حساب لیا جاتا ہے۔ یہ حساب میں کسی کی مغفرت معافی ہے اور کسی کی پکڑ جہنم ہے۔ کوئی دنیا میں آتا ہے، سانس لیتا ہے تو اس کا جنازہ ہے، کوئی مردہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی دعا، کوئی جنازہ، کوئی درود، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مردہ جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں لمبی زندگی پاتا ہے، شیطان کی طرح لمبی زندگی پاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے کا ذکر بلند نہیں کرتا، اس سے اللہ کے بندے کا ذکر بلند نہیں ہوتا، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے ذکر کو بھی بلند نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ پر حساب نہیں، ابھی تو حساب تجھ پر پڑا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ دنیا میں آئے ہیں، وہ جب جنم لیتے ہیں تو حساب شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک مر نہیں جاتے ان پر حساب ہی قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ قیامت تو اس پر قائم ہو گئی ہے۔ جب مرتا ہے تو چھوٹی قیامت اس پر قائم ہو جاتی ہے، اور جب دوبارہ اٹھتا ہے تو بڑی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ حساب ہی تو قیامت ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا تیرے لیے بھی دعا ہے، تو بھی جنت میں بلا حساب بلا کتاب جائے گا۔ دوسرے نے عرض کی حضور میرے لیے، فرمایا تیرا بھائی سبقت لے گیا ہے، جو جنت میں چلا گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جو جنت میں نہیں جا سکا اسے کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا ذکر ذکر اللہ، پہلا ذکر ذکر نبی، پہلا ذکر قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن اللہ کے بندے انہوں نے کیا ہے۔ پہلا ذکر ظاہری ہے جو کہ کائنات کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، چرند بھی کرتا ہے، پرند بھی کرتا ہے، پھول مہکتا بھی کرتا ہے، خوشبو دیتی چنبیلی بھی کرتی ہے، چلتا پانی دریا سمندر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب وہ رحمت کسی کو ملتی ہے تو یہ اس کا ظاہری ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے بندے کا وہ کرتا ہے کہ فرمایا رفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو تو میں نے بلند کیا ہے۔ ظاہری ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، فاسق بھی کرتا ہے، فاجر بھی کرتا ہے، دوست بھی کرتا ہے، دشمن بھی کرتا ہے۔ کوئی ہے جو دنیا میں جنم لے اور اسے محبوب نبی رسول کی رحمت کا فیض نہ ملا ہو، جیسے ہی فیض اس کے باطن میں آتا ہے وہ کفر کرے یا شرک کرے؟ بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی سانس لیتا ہے تو جس کے صدقے اسے یہ سانس ملا ہوتا ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ لیا اس نے سانس ہوتا ہے، پیا اس نے پانی ہوتا ہے، کھایا اس نے کھانا ہوتا ہے، لیکن یہ دیا اللہ پروردگار نے اسے ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جب وہ کھاتا پیتا سانس لیتا ہے تو یہ ذکر ورفعنا لک ذکرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ کوئی مان لیتا ہے تو مومن ہے، اس کا ذکر پھر اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی کرتا ہے۔ ہم سارے ذکر جب ظاہری کرتے ہیں تو یہ کائنات ہوتے ہیں، اور جب حقیقت میں ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ اللہ نبی رسول پر ایمان لانے والے مومن ہوتے ہیں۔ بد نصیبی ہے ہماری، کم بختی ہے ہماری۔ اگر ہم خوش نصیب ہوتے، با نصیب ہوتے تو لازمی ہم باادب با اخلاق بھی ہوتے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ جان بوجھ کر نہ کرتے، جانتے ذکر کرتے، مانتے ذکر کرتے، ہر حال میں ذکر کرتے کہ نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ مردہ ذکر کرنے والا وہ ہوتا ہے جیسے مردے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، ویسے ہی یہ نبی رسول کا ذکر کرنے والا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو میں ظاہری ذکر اپنے نبی رسول علیہ السلام کا کر رہا ہوں کہ سارا جہاں تیرے لیے، اور تیرے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی نہیں یہ قرآن مجید میں پڑھا، کسی نے نہیں یہ بتایا کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والو تم پر میں نے یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ظاہری ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حقیقی ذکر دے دیا ہے۔ سمجھدار لوگ یہی کہا کرتے ہیں جب ماں باپ دنیا میں ہوتے ہیں تو انہیں صدقہ زکوٰۃ نہ دیا کرو، انہیں صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا، صدقہ زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی اولاد جو موجود ہے، اللہ پاک نے اسے صدقے زکوٰۃ میں اسے اولاد جو دی ہوتی ہے، اب اولاد ہڈوں مڈوں کافر ہو جائے، بے دین ہو جائے، یا مر جائے، مردہ پڑی ہو، کوئی اس کا والی وارث نہ رہے، وہ صدقہ زکوٰۃ نہ رہے جو اللہ نے اسے دی ہے، اب اس کے لیے صدقہ زکوٰۃ جائز ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ پاک نے اسے اپنا آپ دیا ہے، اسے اپنے نبی رسول کے ذکر ظاہری میں کیا کچھ نہیں دیا، سارا کچھ دیا ہے۔ اگر نہیں دیا تو اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کو حکم دے دیا ہے کہ اسے صدقہ دو، اسے زکوٰۃ دو۔ ہر ایک کے لیے صدقہ زکوٰۃ تھوڑی ہے، بس اس کے لیے صدقہ زکوٰۃ ہے جو کر کچھ نہیں سکتا، ٹونڈا ہے، لولا لنگڑا ہے، اندھا ہے، اسے زکوٰۃ دینے کا کب حکم آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی کا ماں باپ ہے تو اللہ نے اسے صدقے میں زکوٰۃ میں اولاد جو دے دی ہے، صرف اسے زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا حکم آیا ہے جو کر ہی کچھ نہیں سکتا، نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، نہ زبان سے کچھ کر سکتا ہے، نہ آنکھ سے کچھ کر سکتا ہے، چوکیدار ہو ہی نہیں سکتا کہ چوکیدار ہو تو تنخواہ لے لے، چوکیدار وہ ہو ہی نہیں سکتا،
اس کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے محتاج، یہ ہے مسکین، یہ ہے فقیر، جس کو دین اسلام میں صدقہ لینے کی اجازت ہے، ایسا نکال کر تو لاؤ۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، زکوٰۃ لے سکتا، کر کچھ نہیں سکتا وہ۔ مسکین جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، کر کچھ نہیں سکتا، زکوٰۃ لے سکتا۔ اور جو کر کچھ سکتا ہے اسے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ آؤ، ظاہری ذکر میں تجھے پوری کائنات دے دی گئی ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آؤ آؤ، یہ لو کلہاڑی، یہ لو رسا، کر سکتے ہو جاؤ کرو۔ پورے مدینے میں وہ ٹھیک ٹھاک ویل ٹو ڈو خوشحال ہو گیا، دینے والا ہو گیا، دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ سمجھدار جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں ہمیں صدقہ زکوٰۃ نہ دینا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو صدقہ زکوٰۃ لگتا نہیں ہے۔ جب کوئی نہ ہو اور وہ کر کچھ نہ سکتے ہوں، اللہ انہیں صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ دنیا میں آنے والے تجھے اللہ نے اپنا نبی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کچھ کرتا ہے یہ ظاہری ذکر ان کا ہوتا ہے، تو جو کچھ کرتا ہے یہ ظاہری ذکر نبی رسول اللہ علیہ السلام رحمت اللہ عالمین کا ہوتا ہے۔ تو نہیں جانتا تو نہ جان، تیرے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ جانتا ہے، جو اللہ بتاتا ہے، جو اللہ کا نبی تعلیم دیتا ہے، حقیقت بات تو وہ ہے۔ تیرا جاننا، تیرا ماننا، تیرا ہاں کرنا، تیرا نہ کرنا، اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس کی ویلیو ہی کوئی نہیں اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اور جس کی ویلیو ہو جاتی ہے اس کی ویلیو ہوگی، اس کا دام جو ہے، قیمت جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے چڑھتے چڑھتے کہیں کسی کہیں ہو جاتی ہے۔ ورفعنا لک کا ذکر تو اس نے کیا ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ذکر کرتا ہے۔ حکم میں یہ ساری کائنات پیدا ہو گئی ہے اور اس کائنات کے اندر رحمت اللہ عالمین کو بھیج دیا گیا ہے۔ یہ کائنات جب ذرا ذرا ذکر کرتا ہے تو وہ نبی رسول کا ذکر ہوتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے نے یہ کائنات اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیدا کی ہے۔ ان کے صدقے ہمیں سانس ملا ہے، ان کے صدقے ہمیں ماں باپ ملے ہیں، ان کے صدقے ہی ہر چیز عطا ہوئی ہے۔ یہ تو ظاہری ذکر، جب کوئی مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے اللہ پروردگار کے ظاہری ذکر کو مانا ہوتا ہے، جو کہ ظاہری ذکر بھیڑوں کو بھی دیا گیا ہے، جانوروں کو بھی دیا گیا ہے، اونٹ کو بھی دیا گیا ہے کہ اونٹ آ کر عرض کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا کم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک ہے، نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سو جاتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس پر جب عذاب آئے گا عذاب مجھ پر بھی آ جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ، یہ ظاہری ذکر ہے۔ حقیقی ذکر مسلمان مومن اگر نہیں کرتا تو بدقسمتی ہے۔ امیر ہوتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ سے صدقہ زکوٰۃ اسے ملتی ہی نہیں ہے۔ اور جسے اللہ سے صدقہ زکوٰۃ نہیں ملی اس نے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا ظاہری ذکر کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری ذکر کرنے والا ہے اسے ماں باپ جب صدقے زکوٰۃ میں ملے، یہ صدقے زکوٰۃ میں ملا میں نے کچھ کیا ہے۔ جب کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، محتاج ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اسے اللہ کا دین صدقہ زکوٰۃ لینے کوئی جائز کر دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ماں باپ لینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ نہیں، بتائیے ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں کرنا، ہم نے کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا، یہ ہمیں اللہ پروردگار نے دیے ہیں۔
صدقے زکوٰۃ میں ملے ہیں، جب وہ ہمیں ملے ہیں اب حقیقی ذکر مل گیا۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، بہن بھائیوں کو راضی کرنا ہے، گلی محلے کو راضی کرنا ہے، اڑوس پڑوس کو راضی کرنا ہے، کافر مشرک کو راضی کرنا ہے، نبی رسول علیہ السلام اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنا ہے۔ کس سے راضی کرنا ہے؟ جس سے وہ ناراض ہیں۔ مجھ سے تو ناراض ہی نہیں، آپ سے تو ناراض ہی نہیں، ناراض وہ کس سے ہیں؟ کافر مشرک اللہ نبی رسول سے دور ہے۔ اسے جب تک وہ جیتا ہے اسے دین کی تعلیم، اسے تعلیم میں حقیقی ذکر، کس کا ذکر جی؟ حقیقی ذکر، نبی رسول علیہ السلام کا ذکر، اس کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ ملاقات ہے، یہ وہ اللہ نبی رسول کا ساتھ ہے جو مسلمان کوئی جانتا اور کرتا ہے۔ ظاہری ذکر کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حقیقی ذکر جس میں ایک اللہ کی عبادت ہے، اور حقیقی ذکر میں ایک جس طرح کوئی میاں بیوی ماں باپ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کو اللہ پروردگار پھر جو صدقہ زکوٰۃ دیا ہوتا ہے اس کے صدقے تحفے دیتا ہے، ہدیے تحفے دیتا ہے۔ اس میں جب وہ حقیقی ذکر اللہ نبی کا کرتا ہے تو بلا حساب بلا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا۔ اس نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا، مفت میں زکوٰۃ مل گئی ہوتی ہے کہ کرنے کے کچھ قابل نہیں ہے، اور یہاں کرنے کے کچھ قابل نہیں ہے، اللہ مل جاتا ہے، اللہ کا نبی مل جاتا ہے۔ یہ ان کو ملتا ہے جو ماں باپ کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہ صدقہ زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ وہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، جب دنیا میں ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو پھر ان کو ثواب جو پہنچانے والا ثواب پہنچاتا ہے، تو جب میت کے نام پر ثواب کیا جاتا ہے، پوچھو جا کر، یہ مسکینوں فقیروں کے لیے ختم ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے وہ ہیں اور وہ ہدیہ تحفہ اٹھا کر اللہ میری فلانی، اللہ میرا فلانا دنیا سے جانے والے، واہ بھائی واہ۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں باپ کو نا زکوٰۃ نہیں بیٹا لگتی، انہیں ہدیہ تحفہ دیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اور جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے جانے سے پہلے بتا کے جاتے ہیں جب کوئی چیز بھیجنا نا تو وہ ہدیہ تحفہ بھیجنا۔ امی جان ابا جان سائیں جی وہ ہدیہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا حقیقی ذکر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا کرنا، وہ ذکر کرنے کے بعد وہ ہدیہ تحفہ اللہ بھی قبول فرماتا ہے، اللہ کا نبی بھی قبول فرماتا ہے، اور تمہارے سائیں جی بھی قبول کرتے ہیں، اور تمہاری امی ابا جی بھی قبول کرتے ہیں۔ ذکر ورفعنا اللہ کا ذکر، تعلیم ورفعنا اللہ کا ذکر، نبی رسول کی بلند کرنا، سنت ان کی بلند کرنا، قرآن اللہ کا بلند کرنا، اور یہ ہدیہ تحفتاً اللہ پروردگار قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہدیہ تحفہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر حساب ڈال لیتے ہیں، کل قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے اوپر حساب ڈال لیتے ہیں، اور ماں باپ کو کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، بلا حساب ولا کتاب اسے جنت میں داخل کر دے، تیری مت ماری ہوئی ہے۔ اور یہ اس وقت تک مت ہر ایک کی ماری رہتی ہے جب تک وہ حقیقی ذکر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ عورت ماں نہیں بن جاتی، شوہر باپ نہیں بن جاتا، کافر مشرک مومن نہیں ہو جاتا، اللہ پروردگار اللہ کا بندہ اس کے ساتھ معلم اور خالق و مالک نہیں ہو جاتا، وہ ایسے ہی در در مارا ہی پھرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کہہ دیتے ہو وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ ان کو اپنے بندوں سے ملا دے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس کو ملاتا ہے جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ملتا ہے۔ دنیا میں وہ اللہ کے بندوں سے نہ ملے، مرنے کے بعد کہے میں اللہ تیرے بندوں سے مل جاؤں، وہ تو مردہ ہو گیا ہے۔ مردہ تو کہہ ہی کچھ نہیں سکتا، کہنے والا تو زندہ ہے جو کچھ کہتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو جو چھوڑ کر گیا ہے وہ اللہ کے بندے ہی نہیں ہوتے۔ کہیں ابو جہل ہوتا ہے، کہیں ابو لہب ہوتا ہے، کہیں کافر ہوتا ہے، کہیں مشرک ہوتا ہے، وہ جن کو چھوڑ کر گیا ہے وہ تو مردہ، دنیا میں زندہ بنائے گئے تھے مردہ رہے،
وہ کیا کہیں گے وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ؟ یہ تو کوئی سیدنا ابوبکر صدیق ہو، سیدنا عمر فاروق ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی ذکر بلند کرنے والا آپ کا غلام، یہ تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہونے سے وہ خود زندہ ہو گیا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اسے زندوں میں اپنے بندوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ حساب سے کسے ڈر نہیں لگتا؟ حساب سے اسے ڈر نہیں لگتا جو حساب کو مانتا جانتا ہی نہیں۔ وہ حساب کو جان لو، قسم خدا کی آج ڈر جاؤ گے، کل کو اللہ نہیں ڈرائے گا۔ یہ خانہ پوریاں کرنا چھوڑ دو، ان خانہ پوریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں صدقہ زکوٰۃ دے نہیں سکتے، کل اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو جو ثواب ہم صدقے زکوٰۃ کا پہنچا رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں صدقہ زکوٰۃ اس ماں باپ کے لیے ہے جو کر کچھ نہیں سکتا، اب صدقے زکوٰۃ کا ثواب وہ بھیجے جو خود کر کچھ نہیں سکتا، کر کچھ نہیں سکتا، دیگاں لاتیاں نے، دیگاں کھڑکاتیاں نے۔ اگر وہ کچھ کر سکتا تو حقیقی ذکر اپنے نبی رسول کا اللہ کا کرتا نا۔ لو حقیقی ذکر سن لو کیا ہے۔ پہلا ظاہری ذکر جس نے کیا ہے اس نے کیا ہے جس نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کی عطا میں یہ کھایا ہے، یہ پیا ہے، یہ سویا ہے، یہ جاگا ہے، یہ زندگی گزاری ہے، یہ جس پر موت آئی ہے، کہ اللہ نے یہ سارا کچھ جو عارضی زندگی میں مجھے دیا ہے، یہ سارا کچھ کس کے صدقے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اس نے ظاہری ذکر کیا ہے۔ ظاہری ذکر اس کا فوت ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کا سانس دم قبض کر لیا جائے، اس کے بعد سارا کچھ پڑے کا پڑا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ وہ کتھے گیا بھائی؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے کدھر گئے تیرے گھر دے، مردی وار ڈرونا بنیوں ہاتھ نہ لاؤندے ڈر دے۔ وہ کتھے تیرا گھر انہوں چھڑ کے چلنا ہے؟ وہ کتھے تیرا مال آ بینک بیلنس انہوں چھڑ کے چلنا ہے؟ کی وہ جواب دے گا؟ کیا وہ جواب دے گا؟ اس کی زبان جو ہے مردہ ہو گئی ہے، اس کی آنکھ مردہ ہو گئی ہے، اس کا کان مردہ ہو گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کے لیے سارا کچھ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کرتے تھے، وہی اس کو دیکھتا تھا تو اس کو دل میں کیوں نہیں رکھ لیا کہ وہ بھی سارا کچھ تیرے لیے کرتے تھے، تو بھی آج سارا کچھ ان کے لیے کرتا۔ اور یہ تو تبھی ممکن تھا نا جب یہ تیرا سانس جو آ اور جا رہا ہے یہ سانس نہ رہ جاتا، یہ علم ہو جاتا، یہ نبی رسول کا حقیقی ذکر ہو جاتا۔ قسم خدا کی سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، نہ اللہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ اللہ پروردگار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حقیقی ذکر ہے نہ وہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں وہ رفعنا اللہ کا ذکر، آپ کے ذکر کو میں نے بلند فرمایا، اور جو اللہ پروردگار ذکر کسی کے کو بلند کر دے اس کو کوئی ہے جو مٹا سکتا؟ وہ معلم ہے، وہ مزکی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اس کے صدقے ہی لوگ جنتی ہوئے ہیں، اور اس کا صدقہ نہ ماننے والے، اس پر ایمان نہ لانے والے جہنمی ہوئے ہیں۔ وہی ہر ایک کے لیے جنت ہے، وہی ہر ایک کے لیے جہنم ہے۔ ماں باپ ہی ہر ایک کے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی ہر ایک کے لیے جہنم ہے۔ یہ باتیں کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ صدقہ زکوٰۃ ماں باپ کے لیے زندگی میں جائز نہیں، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا جو آج تو دیگیں پکا کے، آج تو کپڑے بانٹ کے، آج تو مسکینوں غریبوں کی خدمت کر کے۔ غریبوں مسکینوں کی خدمت ہو سکتی ہے نا، کیونکہ میت کے لیے کر رہا ہے، میت کے لیے صدقہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ یہ نہ کرنا کبھی بھی کہ صدقہ زکوٰۃ دینے والے ہو جا کے میت کے ختم پر گئے ہو ادھر جا کے کھانا کھا رہی ہیں۔ وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، وہ مسکینوں کے لیے، تو وہ ہدیہ تحفہ نہیں ہے کہ وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی ذکر میں کیا گیا ہو
آپ کے اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہو، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم حقیقی ذکر کو عام کرنے کے لیے کیا گیا ہو، وہ ہدیہ تحفہ اللہ کو پیش کرنا ہو، اللہ کے نبی کو پیش کرنا ہو، اللہ کے بندوں کے حضور پیش کرنا ہو، جیسے بزرگان دین کا عرس کیا جاتا ہے، یہ ہدیہ تحفہ کے طور پر پھر سارا جو ہم نے کیا ہوتا ہے ان کی خدمت میں اللہ کے حضور پیش کر کے ان کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہوتا، یہ مسکینوں فقیروں کے لیے، میت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ صدقے زکوٰۃ کا ثواب وہاں پہنچتا ہے مسکینوں فقیروں کے کھانے کا۔ اور جو نصیب والا ہے وہ ظاہری ذکر اللہ کے نبی کا مانتا ہے، جانتا ہے، اور جب کرتا ہے تو حقیقی ذکر کرتا ہے۔ پھر حقیقی ذکر میں وہ کہتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لو اب بات، اب ہدیہ پیش کرتا ہے، جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب ماں باپ کے حضور ہدیہ کے طور پیش کرتا ہے۔ وہاں کوئی ثواب میں کمی آ جاتی ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تیری نماز کا ثواب اتنا بڑا ہے، تیرے روزے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، اس کی کوئی حد بندی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی چیز کی کوئی حد بندی کر سکتا؟ تو امی نو پہنچا، تو ابے نو پہنچا، تو سائیں جی نو پہنچا، تو اللہ کے نبی نو پہنچا، کیوں؟ ان کے لیے اس لیے ہے کہ ان کی تعلیم میں تو نے نماز پڑھی ہے، اور ماں باپ کے وجود میں تو بڑا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ تجھے صدقے میں نہ اللہ دیتا تو کہاں سے ہوتا کہ نماز پڑھتا؟ اور اللہ کا بندہ تجھے دین کی تعلیم حقیقت نہ دیتا تو کیسے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا؟ تیری مت ماری گئی، جدھر ہدیہ تحفہ تو نے دینا بھیجنا تھا، ادھر تو کہتا ہے دنیا میں امی ابے کو زکوٰۃ دیتا پھروں، وہ تو کر کچھ نہیں سکتا۔ اور جدھر تو کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، نبی رسول کا حقیقت میں، اللہ کا حقیقت میں ذکر بلند کر سکتا ہے، وہ تو نہیں کرتا، دیکھا تیرا مال ہے، تیرا عمل ہے، حساب تے کتاب ہے، وہ تو پکا کے مسکینہ فقیرہ نو کھون دیا، میری مرضی کری ہے۔ پہلے اکھ ایک ویکھ دی آ، پھر جدو پہلی اکھ ایک دا نور چٹ ہو جاتا ہے، دوجی تے پہلے ہی نہیں دیکھن ڈی ہوندی، کر لا جو کرنا۔ اور جس چیز میں شک کوئی نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی طرف تیرا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا بندہ تو یہ کہتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرتا تو تجھے ماں باپ کے قدموں سے جنت بھی مل جاتی، کیونکہ علم میں ہی تو یہ بات کا پتہ چلتا ہے نا کہ جنت کیسے لینی ہے۔ تو علم حاصل کرتا تو معلم کا ادب بھی تو جان جاتا، اللہ کا بندہ بھی تجھے مل جاتا۔ ادھر نہ ماں باپ ملے نہ اللہ کا بندہ ملا، مرنے کے بعد اللہ انہوں اپنے بندیاں میں شامل کر دیو، کیڑے اللہ دے بندے جنہاں چ شامل ہونا چاہتے؟ نہ اندے کول استاد آ، شیطان دا پیروکار آ، نہ اندے کو ماں باپ خواہش دی پیروی کردا۔ ایک طرف شیطان کا پیروکار ہے کہ علم نہیں رکھتا، جاہل ہے، اور دوسری طرف اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے، اور یہ خواہش دینے والا، یہ وجود دینے والا ماں باپ ہے، اسے نہیں جانتا۔ یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو حساب میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا، وہ موت سے بھاگتا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا حضور موت سے تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے۔ فرمایا موت سے ڈر اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کو ہم نے ناراض نہ کیا ہو۔ ناراض نہ کیا کرو، اللہ کو خوش کیا کرو۔ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے، اس ذکر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ صدقے زکوٰۃ کا سارا ہی پتہ ہے، اے صدقہ زکوٰۃ میں نہیں کھانا، اور جب اللہ کہہ دے گا پھر کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ جو بات سچی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہیں کوئی مانتا۔ وہ جو اللہ کے حکم کو پا گیا ہے، حکم کی تعلیم سنت کو پا گیا ہے، یہ ہدیہ تحفے میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہدیہ تحفہ اصل چیز ہے۔ پہلے آپ نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، یہ حقیقی ذکر ہے جو ہم اللہ کے نبی کا بلند کر رہے ہیں۔ نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم چھوڑ دیا۔ نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔
مت ماری گئی آج مسلمانوں کی۔ مسجدیں گھر ہیں اللہ کا، اسے نہیں آباد کرتے۔ کوئی جنم لیتا ہے تو حساب میں آ گیا ہے، کوئی دنیا سے جاتا ہے تو حساب میں آ گیا ہے۔ انہوں حساب جو پتہ کتنا کر دیں۔ کوئی آ جاتا ہے تو گھر میں ڈھول دھمکا سنت کے خلاف کام کرتے، اور کوئی چلا جاتا ہے تو گلی میں ہی ٹینٹ لگا کے راہ بند کر کے گٹر کے پاس خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ منہ سے گڑ 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 تمباکو کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، سگریٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، یہ ایسا ایسا تھا، وہ جیسا وہ مر گیا ہے تو بھی تو ویسا ہی ہے، وہ مر گیا ہے تو زندہ ہے، اور تجھے چاہیے یہ تھا کہ حقیقی ذکر کرتا۔ حقیقی ذکر میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کو سنت کو عام کرتا، اللہ کو راضی کرتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد یہ تیرا ہدیہ تحفہ ہوتا۔ تو ایک کیا قیامت تک آنے والے جو ابھی آئے بھی نہیں ہیں، وہ ان کی خدمت میں بھی اللہ کے حضور پیش کر کے کرتا، وہ ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ نبی رسول علیہ السلام کے جتنے مومن ایمان لانے والے ہیں، آپ نے ان کے حق میں دعائیں کی، اللہ نے انہیں قبول فرمایا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جانتا ہی کچھ نہیں اور مانتا کہ اپنے آپ کو مانتا ہے، اپنے آپ کو ماننے والا ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ مجھے بتائیے نا، کیا کرے گا وہ؟ عمل کرے گا نا، دیکھے گا نا، سنے گا نا، بولے گا نا۔ تو یہ تو نبی رسول کے صدقے ملا، یہ تو نبی رسول کا ذکر بلند ہو جائے گا۔ اور بھائی تو بھی تو اللہ کے نبی کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر، تو نہیں کرے گا کچھ بھی۔ ہوا ماں باپ کے صدقے سارا کچھ، وہ تو اجر ماں باپ کو ملے گا۔ ہوا سارا کچھ نبی رسول کے صدقے۔ کافر مشرک اگر مومن بنائے تو وہ نبی رسول کے صدقے بنائے۔ کافر مشرک کو اگر زندگی اللہ نے دی ہے تو اللہ نے اپنے صدقے دی ہے، سارا کچھ تو اللہ نبی کے صدقے ہوئے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ اور جب کوئی حقیقی ذکر اللہ نبی کا کرتا ہے تب اس نے کچھ کیا ہے۔ بھی عملوں سے ہی سارا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پہلا تو شیطان ہے جس نے اپنے عمل کو اچھا کہا تھا اور اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، اور جس سے حقیقی ذکر بنتا ہے وہ اللہ کا حکم ماننا، نبی رسول کا حکم ماننا ہے۔ جب کوئی حکم ماننے پر آ جاتا ہے، پھر جب وہ حکم کی تعلیم اللہ کے بندے سے آ کر لیتا ہے تو اب یہ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اور جو آج دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ کل کو تو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں داخل اللہ اسے کر رہا ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے۔ اور جو کل اللہ کے بندوں میں داخل ہونے کے قابل نہیں، وہ کون ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں داخل نہیں کرتا؟ آج جو ہونا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہے نا۔ جب اللہ کچھ کرتا ہے تب ہی ہوتا ہے نا، میرے عمل سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا۔ اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے نا، کہ اس کے علاوہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہوتا ہے تو تم بھی ذرا گھاس کا تیلا پیدا کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں جو کرتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور اگر تم نے کرنا ہے نا، پتہ کیا کرو، جو میں تمہیں کرتا ہوں وہی ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ کرتا ہے، ہم اللہ کا بندہ نہیں ہوتے۔ اللہ کا بندہ وہ ہونے کے قابل ہے جو اللہ کے بندے کی مانتا ہے۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ اسریٰ بعبدہ، میرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں نے راتوں رات اپنے قرب میں داخل فرمایا اور اپنی زیارت کروائی، اپنا دیدار دیا، اپنی ملاقات بخشی۔ کیا کرو؟ اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ کیسے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا؟ مجھے بتا دیے۔ دیگیں پکا کر ہوگا؟ نہیں، دیگیں پکائے، کھانا پکائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، للہ رب العالمین، اس لیے کہ اللہ نبی رسول کے حضور ہم ہدیہ تحفہ پیش کریں گے۔ کیسے؟ اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنے مال کو نہیں، اپنے آپ کو پیش کر کے قرآن سنت کے مطابق بولے زبان تو ہدیہ بن جائے، دیکھیں آنکھ تو ہدیہ بن جائے، کھائے منہ تو ہدیہ بن جائے، پیے پانی منہ تو ہدیہ بن جائے، دعا ہدیہ بن جائے، سارا کچھ ہدیہ بن جائے۔ اور یہ ہدیہ کس کے لیے پیش کرے؟ اللہ نبی کے لیے، اور قبول فرمانے۔ لو یہ ہے دین ہمارا۔ کیوں نہیں ہم نے یہ دین سیکھا؟ مولوی صاحب نے کہا تھا، مفتی صاحب نے کہا تھا یہ دین نہ سیکھنا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ بس یہ دیگے پکا کے فارغ ہو جانا۔
اور دیگے کس کے لیے پکائی ہیں؟ صدقے زکوٰۃ کے لیے پکائی ہیں کہ یہ ثواب ماں باپ کو بھیجنا ہے، نبی رسول کو بھیجنا ہے، اللہ کو بھیجنا ہے، یہ ثواب قبول ہو جائے گا، اس کے حق میں اللہ قبول کر لے گا۔ جب دنیا میں تو ماں باپ کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہاں ہدیے تحفے دیتا تھا، اب تو مر گیا ہے ہیں، اب تیری جان قبض ہو گئی ہے، پیچھے تو مردہ ہو گیا ہے، اب تو زندہ نہیں رہا، کیا ہوا تجھے؟ پہلے ہدیہ تحفہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اب کیا ہو گیا مجھے بتا دو نا۔ ہر کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے نا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ظاہری ذکر جو تھا اللہ کے نبی کا وہ اللہ کے صدقے ہمیں ملا ہے، آج بھی ہم اسی ظاہری ذکر کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ ماں باپ کو ہم نبی رسول کی سنت اور اللہ پروردگار کا حکم، اس کی تعلیم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہدیہ تحفہ نہیں پیش کر، ایسے نہ کرو، وقت تو گزر ہی جائے گا، کیونکہ گاڑی چل رہی ہے، گاڑی اپنی منزل پر پہنچ ہی جائے گی، لیکن گاڑی میں جو بیٹھنے والا ہے وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کو گاڑی سے اس لیے اتار دیا جائے گا کہ اس نے ٹکٹ جو خریدی ہے ایک بار سفر کی خریدی ہے، یہ بار بار نہ گاڑی چلتی ہے اور نہ یہ بار بار سفر کر سکتا ہے۔ ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، جو کچھ بھی کرو اللہ نبی رسول کے لیے کرو، کیوں وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں قبول کرتے۔ جب سارا کچھ اللہ نبی کے لیے کیا ہوگا تو ماں باپ کے لیے بھی تو ہدیہ تحفہ ہی ہو جائے گا نا، اور دین کا کام کیا کرو۔ دیکھو نا، ہم نے پروگرام سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کا کیا، عید میلاد النبی میں آپ کا بھی میلاد منایا، حضور شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی کمی آ گئی ہے؟ اور ہوا کیا اس میں؟ دین عام ہو گیا، اللہ کا ذکر عام ہو گیا، نبی رسول کا ذکر عام ہو گیا۔ جب نبی رسول کے ذکر میں ہمارے ماں باپ کا ذکر عام ہو جاتا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ ہاں میں ختم کرنے لگا۔ نماز کبھی نہ چھوڑا کریں، نیکی کبھی نہ چھوڑا کریں، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، یہ دھیان جو ہے نا اسے اللہ کا بنا دیں، یہ جو ٹک ٹک دل آپ کا کر رہا ہے نا اس میں اپنے اللہ کو رکھ لیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے دھیان میں کیا کریں اللہ اللہ اللہ۔ جب دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جایا کریں، پھر آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں اور دھیان میں پھر کریں اللہ 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 اللہ۔ جب دنیا سے جائیں تو زبان پر اللہ اللہ تو بند ہو جائے، یہ دل میں جو اللہ اللہ آ گیا یہ کبھی نہ کوئی نکال سکے، کہ پھول جو ہے اس کو رگڑا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے پتوں میں سے خوشبو نہیں کوئی نکال سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔